وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تری المومنین، اب جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے یہ ہے وہ نقشہ جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے پل صراط۔ کوئی ایسا مرحلہ آنا ہے جہاں کفار کا تو معاملہ علیحدہ ہو چکا، کوئی بڑی چھلنی لگی تھی، کفار تو نکل چکے، اب جو دنیا میں مسلمان سمجھے جاتے تھے وہ آگے آئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جہاں کرشرز لگے ہوتے ہیں، پتھروں کو توڑ کے بجری بناتے ہیں، تو اس میں مختلف سوراخوں کی وہ چھلنیاں لگی ہوتی ہیں۔ پہلے 1 انچ سے زیادہ کا پتھر جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا، پھر ½ انچ والا علیحدہ ہو جائے گا، پھر 1/4 انچ والا علیحدہ ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں پر بھی کوئی مستقل کوئی چھلنیاں، ایک چھلنی لگ چکی، کافر تو گئے، اب رہ گئے مسلمان۔ ان میں ذرا چھانٹی کرنی ہے کہ ان میں صاحب ایمان کون ہے اور منافق کون ہے۔ اس کے لیے پل صراط کوئی جگہ ہے جہاں سے گزرنا ہوگا، گھپ اندھیرا ہوگا، اور اس کے نیچے ہوگی جہنم، گھپ اندھیرا۔ اور جن کے پاس ایمان تھا دنیا میں انہیں روشنی مل جائے گی، یہاں ان کے قلب سے روشنی نکل رہی ہوگی۔ اعمال صالحہ کیے تھے داہنے ہاتھ سے، تو یہاں پہ ان کا نور ہوگا، وہ اپنی اس روشنی میں راستہ پار کر کے جنت میں پہنچ جائے گی۔ اور جن کے پاس یہ روشنی نہیں تھی، چاہے وہ مسلمانوں میں شریک تھے، چاہے مسلمانوں کے قائد ہوں، بہت بڑے قائد ہوں، لیکن اگر وہ نور ایمان سے محروم تھے اور اعمال صالحہ کی کوئی پونجی نہیں تھی، انہیں روشنی نہیں ملے گی، وہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے گریں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ یہ ہے نقشہ۔ یہ نقشہ یہاں پر تفصیل سے کھینچا گیا ہے، پھر دوبارہ آخری جو سورت ہے سورہ تحریم، اس میں پھر اس کا تذکرہ آئے گا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن کہ تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے اور داہنی طرف، سامنے نور ایمان اور داہنی طرف نور اعمال صالحہ۔ بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان سے کہا جائے گا آج تمہارے لیے بشارت ہے ان جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور تم رہو گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، ذالک هو الفوز العظیم، یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ان اہل ایمان سے، انظرونا، ذرا ٹھہرو، ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں۔ ہمارے پاس تو کوئی نور ہے نہیں۔ دیکھیے انتہائی گھپ اندھیرا ہو، کہیں جنگل میں سے گزرنا ہو اور پگڈنڈی ہو، اس پر آپ چل رہے ہو، جس کے پاس ٹارچ ہے وہ تو گویا کہ بادشاہ ہے اس وقت، اور وہ تیز تیز قدم اٹھا رہا ہے، پیچھے والا کہتا ہے کہ بھائی ٹھہرو بھیا، تمہارے پاس تو ٹارچ ہے، ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو۔ وہی نقشہ ہے، انظرونا، ہمیں مہلت دو، انتظار کرو ہمارا، ذرا ٹھہرو، کہاں بڑھے چلے جا رہے ہو۔ اقتبس من نورکم، یہی وہ لفظ اقتباس، قبس کہتے ہیں چنگاری کو، کسی چولہے میں سے چنگاری لا کر اپنے چولہے میں آگ جلا لینا، ہم تمہارے اس نور سے فائدہ اٹھا لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اور تلاش کرو نور۔ یہ نور یہاں نہیں ملا، دنیا سے کما کر لایا گیا ہے۔ یہاں قیلہ کہا گیا، قالو نہیں کہا گیا۔ اہل ایمان کی شرافت اور مروت سے یہ بعید ہے کہ وہ یہ جواب دے، کوئی کہنے والا ہوگا اللہ کا فرشتہ، قیلہ کہا جائے گا، قیل ارجعوا وراءکم، لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، فالتمسوا نورا، اگر ہو سکتا ہے جاؤ دوبارہ دنیا کے اندر، وہاں جا کر ایمان اور عمل صالح کی کمائی کر کے لاؤ تو یہ نور ہوگا۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اور اتنے عرصے میں ان کے درمیان ایک فصیل حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، اس فصیل کے اندر کی طرف رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر کی طرف عذاب الہی کا نزول شروع ہو جائے گا۔ یہ چھلنی ہے جو اہل ایمان اور منافقین کے درمیان لگائی جائے گی۔ اب اس اعتبار سے اگلی دو آیتیں جو ہیں
قرآن مجید کا اہم ترین مقام ہے کہ یہ پیتھولوجی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، نفاق کیسے آتا ہے۔ ینادونہم الم نکم معکم، وہ منافق کہیں گے اے مسلمانوں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ تمہارے ساتھ مسجد نبوی میں ہم نمازیں پڑھتے تھے، عیدیں پڑھتے تھے، ہم تمہارے ساتھ تھے۔ الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ قالوا بلا، اب وہ کہیں گے ہاں تھے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں تھے؟ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ فتنہ کیا ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد سے ضرورت سے زیادہ محبت، اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبت ہے اہل و عیال سے اور مال سے، تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال لیا۔ یہاں ذرا وہ آیت اب یاد کر لیجئے جو سورہ توبہ میں ہم پڑھا ہے، آیت نمبر 24۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور رشتہ دار اور وہ مال جو بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، وہ تجارت جس کی کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور وہ حویلیاں اور محل جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، اگر ان 8 چیزوں کی محبت زیادہ ہے تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ یہ ترازو کس نے ٹلٹ کی ادھر؟ یہ 8 والا پلڑا کیوں ہوا نیچے؟ کیوں نہیں یہ 3 والا نیچے گیا؟ یہ تمہارا فیصلہ ہے، اٹ واز یور چوائس، لہذا فتنتم انفسکم، تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، اور یہ فتنے میں جب ڈالا وَتَرَبَّصْتُمْ، نتیجہ تربص نکلا، وہی جو آیت ختم ہوئی آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی، فَتَرَبَّصُوا، گو مگو میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، چلوں نہ چلوں، بڑھوں نہ بڑھوں، قدم بڑھاتا ہوں تو یہ خطرات آتے ہیں، یہ مصیبتیں آتی ہیں، رک جاتا ہوں تو باز پرس ہوتی ہے، پوچھا جائے گا، اچھا چلو جھوٹ بول کے جان بچا لوں گا، اس سے آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے بس۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، اور پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ ایمان کی تھوڑی بہت پونجی جو تھی اس میں ریب اور شکوک و شبہات کے کانٹے چڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، کیا پتہ ہوگی بھی کہ نہیں آخرت؟ یہ دنیا نقد ہے، اس کی لذت نقد، اس کی کلفت نقد، اس کا عیش نقد، اس کی تکلیف نقد، پتہ نہیں آخرت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ پھر شکوک و شبہات آئیں گے۔ آخری بات وغرتکم الامانی، پھر تمہیں دھوکہ دیا مزید تمہاری خواہشات نے۔ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ پالن ہار ہے، اللہ بخشن ہار ہے، ہم کچھ بھی کریں آخر تیرے محبوب کی امت میں ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ غرتکم الامانی، کبھی خیال ہوتا بھی ہے تو یہ تھپکیاں دے دے کر یہ امانی جو ہے یہ سلا دیتی ہے۔ وغرکم باللہ الغرور حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ کے نام پر اس دھوکے باز نے، شیطان لعین نے۔ یہ سورہ لقمان میں آ چکا ہے۔ فلا یغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یہ ہے سٹیجز۔ دنیا، مال، اسباب، اولاد، کاروبار، ان چیزوں میں اتنا انہماک کہ اللہ اور اس کا رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی جو محبت ہے وہ کمتر ہو جائے۔ یہ نقطہ آغاز ہے۔ یہاں سے تربص سے ریب و شکوک، اور ریب و شکوک سے آگے نفاق۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے۔ اشارہ کر دیا گیا دنیا میں تم مسلمانوں کے ساتھ تھے، یہاں تمہارا حشر اور کافروں کے ساتھ ہے۔ یہی نفاق کی حقیقت ہے۔ منافق دنیا میں مسلمان شمار ہوتا ہے، قانون میں مسلمان ہے، آخرت میں جا کر پردہ کھلے گا کہ ایمان کی حقیقت تو تھی ہی نہیں، یہ تو ایک عقیدہ تھا، لیے پھرتا تھا، ایک ڈوگما تھا،
دل میں وہ بات نہیں تھی. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، وہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا. دل کے اندر ایمان نہیں تو نور کہاں سے آ جائے گا؟ اور دل میں ایمان نہیں تو جو نیکی بھی کر رہا ہے وہ دکھاوے کی نیکی ہے، وہ دنیا میں لوگوں کے اندر شہرت حاصل کرنے کی نیکی ہے. ہاں ایمان یہاں ہے تو اب نیکی جو ہے اس کے اندر نور ہے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ وَهِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اب تو تمہارا ٹھکانہ تو آگ ہی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. وہی تمہاری مولا ہے، غم خار ہے، دم ساز ہے. کوئی اپنا شکوہ شکایت کرنی ہے، کوئی نالا و فریاد، اسی سے کہو جو کچھ کہنا ہے. بئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اب یہ سب کچھ اگر آپ نے سن لیا تو اب یہ آپ سے ایک اور سوال اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا وقت آ نہیں گیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور اس کے سامنے کے جو حق میں سے نازل ہو چکا ہے. یاد ہے اس قرآن کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں کیا پڑھا تھا؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. ہم نے اس کو نازل کیا حق کے ساتھ اور یہ نازل ہوا ہے حق کے ساتھ. تاخیر، تعویق، یہ کر لوں وہ کر لوں، اس کے بعد بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. ابھی ذرا بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے. تعلیم کیا؟ دنیا کی تعلیم، میری تعلیم دنیا کی. خود ساری عمر گزار دی ہے جن کوچوں کی سیر کرتے ہوئے انہی کوچوں میں داخل کر رہے ہیں اپنی اولاد کو. اور ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے ایسے ناسمجھ لوگ، کچی عمر میں برطانیہ بھیج دیا، امریکہ بھیج دیا، اور پھر روتے ہوئے آتے ہیں بچہ بگڑ گیا، بچے نے یہ کر دیا، بچہ وہ ہو گیا. یہ تو حال ہے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا وقت آ نہیں گیا؟ کس کے منتظر ہو؟ اہل ایمان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور اس قرآن کے سامنے. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، نہ ہو جائیں ان لوگوں کے مانند جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے. فطال علیہم الامد، تو جب ان پر ایک طویل مدت گزر گئی، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے. یاد ہے سورہ بقرہ کی آیت؟ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ. پتھروں کی طرح سخت، اس سے بھی زیادہ سخت. وکثیر منہم فاسقون، اور ان کی اکثریت فاسقوں پر، فاجروں پر مشتمل ہے. دیکھ لو ایک راستہ وہ ہے. اب بھی نہ مڑو گے، اب بھی نہ توبہ کرو گے، اب بھی نہ بعد آؤ گے، تو پھر دیکھ لو نشان عبرت کے طور پر وہ موجود ہے قوم. ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ. اعلموا، اب ساتھ ہی جہاں یہ ذرا ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے، ہمت افزائی بھی، گھبراؤ نہیں. اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ دل کی زمین، دل کی کھیتی ایمان کے اعتبار سے بنجر ہے، کچھ نہیں اس میں، تب بھی گھبراؤ نہیں، مایوس نہ ہو. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، جان لو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد. زمین دیکھتے ہو بے آب و گیا بڑی ہوتی ہے، بنجر، بارش برستی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے. اللہ تمہارے دلوں کی کھیتی کو بھی اثر نو، ایمان کی فصل بخش سکتا ہے. مایوس نہ ہو. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیات خوب واضح کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو. یعنی ہمت نہ ہارو، کوشش کرو. کھیتیاں دوبارہ اس کے اندر فصل آ جایا کرتی ہے، بارش برستی ہے، ہاں، لیکن کھیتی کے اندر کچھ ہل چلانا پڑتا ہے، بیج ڈالنا پڑتا ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے. تو یہاں بھی تمہیں ایک ہل چلانا ہوگا، اور وہ ہل چلانا کیا ہے؟ یہ مال کی محبت ہے کہ جو اس زمین کے اندر جس نے کہ بنجر بنا دیا ہے، اس کو ہل چلاؤ، مال کی محبت نکالو. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کبیر. یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو قرض حسنا دیں، یہ میں بتا چکا ہوں سورہ بقرہ میں جب ہم پڑھ رہے تھے 2 رکوع،
کہ اللہ کے لیے، دین کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرنے کی دو مدیں ہیں۔ ایک انسانوں میں سے غرباء، مساکین، یتیموں، بیواؤں، بیماروں، مسافروں اور مقروضوں کے لیے خرچ کرنا، وہ صدقہ ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کو بھی کہا صدقات، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ ایک اللہ کے دین کے لیے، اس کی دین کی نشر و اشاعت ہے، اس کے پیغام کو پھیلانا ہے، اس کی تعلیم ہے، پھر اس دین کو غالب کرنے کی جد و جہد ہے، اس کے لیے ساز و سامان چاہیے، اس کے لیے وسائل چاہیے۔ تو ایک ہے صدقہ، ایک ہے اللہ کے ذمہ قرض حسنہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، لہذا اس کی جد و جہد میں جو مال خرچ ہو رہا ہے اللہ اسے اپنے ذمہ قرض حسنہ کہتا ہے۔ یہ حل چلانا پڑے گا، مال کی محبت اس سے نکلے گی۔ صدقہ دو گے، اللہ کو قرض حسنہ دو گے، تو یہ جو اس نے بریک لگی ہوئی ہے، جیسے گاڑی کو بریک لگی ہوئی ہے اور آپ جو ہے ایکسلریٹر کو دبا رہے ہیں تو وہ تو راکنگ کرے گی، وہیں کی وہیں کھڑی رہ جائے گی، چلے گی تو نہیں، کیسے چلے؟ بریک لگی ہوئی ہے۔ اس بریک کو کھولو پہلے، اور وہ بریک کیا ہے؟ مال کی محبت۔ اس کا علاج کیا ہے؟ انفاق۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم